الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زینت مسند صدارت آفتاب نقشبندیت حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی زیدہ شرفہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ شرک پور شریف رون کے محفل پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب المعروف چند جی سرکار زیدہ مجدہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف بانی پروگرام جگر گوشہ بحر العلوم حضرت صاحبزادہ قاری محمد صفوت اللہ مجددی صاحب زیدہ شجفہ نہایت ہی جلیل القدر اساتذہ کرام محققین شیوخ الحدیث وارثان منبر و محراب ارباب فکر الدانش معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بحر العلوم استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالی کے عرس مقدس کے موقع پر خلافت و امامت سیمینار کا حسین منظر تمہارے سامنے ہے. سٹیج پر اتنے جلیل القدر علماء و مشائخ تشریف فرما ہیں اور پورا مجمع اس طرح باغ و بہار ہے کہ واقعی مدینۃ العلم نظر آ رہا ہے. ہمارے استاذ محترم کا عرس ہے جن کی پوری زندگی علم اور تدریس سے عبارت ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں استاذ محترم کے عظیم صاحبزادگان کو کہ جنہوں نے عرس کے موقع پر ایسا انداز اختیار کیا ہے جس سے قبلہ استاذ محترم کی زندگی کا مشن نکھر کے سامنے آ رہا. اللہ علم و حکمت کے اس گہوارہ کو مزید عروج عطا فرمائے اور یہ جتنی شخصیات سٹیج پہ جلوہ گر ہیں ہم طالب علموں پر اللہ ان کا سایہ طویل فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا پیغام ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
میرا موضوع انعقاد امامت کے بعد امام کے خلاف خروج اور بالخصوص امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف جہاد، اس کی شرعی حیثیت کے لحاظ سے چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور تمہید میں میں اپنے استاد محترم کے عرس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تازہ لکھے گئے چند اشعار پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ نئے ہیں جنہیں اس بحر العلوم کی موجوں کا اندازہ نہیں، اور ینگ جنریشن کو اس چمکتے چاند کی چاندنی کی خبر نہیں جس نے کتنے مردہ دلوں کو زندگی عطا کی تھی، جس کے مزاج پاک میں سوز و گداز تھا، جس کے مزاج پاک میں سوز و گداز تھا، روئے سخن ہمیشہ سوئے حجاز تھا، جس کے مزاج پاک میں سوز و گداز تھا، روئے سخن ہمیشہ سوئے حجاز تھا، نور حسن سے جس کا پر نور تھا ضمیر۔ خواجہ خواجگان حضرت قبلہ عالم پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی کہ جن کا نام لیتے تھے تو استاد صاحب کے کندھے جھک جاتے تھے۔ نور حسن سے جس کا پر نور تھا ضمیر، فیض رضا سے جس کا رتبہ فراز تھا، وہ بن سجائے منبر اسرار کا خطیب، وہ بن سجائے منبر اسرار کا خطیب، وہ خامشی میں علم کی اٹھتی آواز تھا، وہ بن سجائے منبر اسرار کا خطیب، وہ خامشی میں علم کی اٹھتی آواز تھا، جس سے ملا تدریس کو اس دور میں عروج، جس سے ملا تدریس کو اس دور میں عروج، اہل فضل پہ جس کا سایہ دراز تھا، جس سے ملا تدریس کو اس دور میں عروج، اہل فضل پہ جس کا سایہ دراز تھا، بکھی کی درسگاہ کا وہ صدر افتخار، بکھی کی درسگاہ کا وہ صدر افتخار، شاہ جلال سے جسے راز و نیاز تھا، بکھی کی درسگاہ کا وہ صدر افتخار، شاہ جلال سے جسے راز و نیاز تھا، آصف جسے تھا درد دین رسول کا، آصف جسے تھا درد دین رسول کا، وہ سوزے جاں یقیناً محمد نواز تھا، آصف جسے تھا درد دین رسول کا، وہ سوزے جاں یقیناً محمد نواز تھا۔ اس تمہید کے بعد میں سٹیج پہ دیکھ رہا ہوں جنہیں دیکھتے ہی مجھے بغداد شریف کی فضا یاد آتی ہے۔ زمیلی الشیخ محمد عمر الحسینی حینما رأیتہ نظرت الى الایام الماضیہ عشناها فی بغداد معا یا حبذا بغداد من بلدة یا لیتنی اوتنت بغدادا لم ترعنی مثلها بلدة لم ترعنی مثلها بلدة اطیب اصدارا و ایرادا
میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ طویل بڑا ہے، اہم بھی بڑا ہے۔ امامت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا، وہ وقت کا امام اور وہ امیر اور خلیفہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ O believers, obey Allah and His messenger and those who have power of command among you۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جنہیں پاور آف کمانڈ تم میں دی گئی ہے۔ امام کتنا اونچا مرتبہ ہے، تدبیر عوام اور زمین پر حدود کو قائم کرنا کتنا اونچا مقام ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حشر کے پروٹوکول کا ذکر کیا تھا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ ہیں جن رب ذوالجلال حشر میں بھی دھوپ نہیں لگنے دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا الامام العادل۔ ہم اہل تصوف، ہم قرآن و سنت کی فکر کے دائی، ہم صفہ سے لے کر یہاں تک قرآن و سنت کے پیغام اور اقامت کے علمبردار، ہم آواز کربلا کے بارش، ہم امام فضل حق خیر آبادی کے نعرہ کے امین، ہم حضرت مجدد الفیشانی کے روح اور دبدبہ کی للکار، اور ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی کے فیض کے ترجمان، ہم قرآن و سنت کی ساری جہتوں کو سامنے رکھنے والے، اس چیز پر بھی آج کے اس اجتماع کے اور سیمینار کے عنوان کے لحاظ سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کی انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے۔ آج وہ لفظ ایسے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ اچھے لوگوں نے اس لفظ سے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ اس لفظ کا تقدس واضح کرنا چاہیے جس کو نبوت کا ذیلی شعبہ قرار دیا گیا، اور آج کچھ فراڈیے اور بہروپیے سیاست نہیں ریاست کا لفظ بول کے کیا پاگل پن کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے کوئی کہے وضو نہیں نماز۔ بھئی سیاست سے ہی تو ریاست بنتی ہے، سیاست نبوت کا ذیلی شعبہ ہے، اور ڈوبنا گندی سیاست کے گٹر میں جاتا ہے، اور نام اس ستھری سیاست کا بھی نہیں لے رہا، اور اس سے اجتناب کر کے سیاست نہیں ریاست، یعنی کہ یہ کہو وضو نہیں نماز، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس موقع پر بھی مرکز مدینہ العلم نے یہ آواز بلند کی ہے کہ جو مدینہ شریف سے صدا چلی ہے، دار ارقم سے اور پھر صفہ سے اور کربلا سے ہوتے ہوئے اور سرہند شریف اور بریلی شریف سے آگے بڑھتے ہوئے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین بھی ہے، اسلام دنیا بھی ہے، مگر اسلام نے دنیا کا سٹیرنگ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور جس وقت اللہ کے نظام کو کوئی شخص زمین پہ نافذ کرتا ہے، کتنی تہجدوں سے آگے وہ نکلتا ہے، کتنا اونچا اس کو مرتبہ ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما، اللہ کی ایک حد کو زمین پہ نافذ کرنا، اس سے کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ ورنہ جب قحط پڑا ہو 40 دن کو رات کو بارش ہو جائے اور دن کو سورج نکل آئے تو کائنات میں جتنی بہار آتی ہے، اتنا ایک حد کو زمین پر نافذ کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آج پینٹاگون کے سنڈیاں اور واشنگٹن کے کیڑے مکوڑے وہ اہل اسلام کو اپنی اس گندی سوچ
اور ان بیمار افکار کی طرف بلانے کے لیے ایسے بہروپیوں کو استعمال کر رہے ہیں، مگر آذان کربلا یہ واضح کر رہی ہے کہ مدینہ شریف سے جو نظام میرے نبی علیہ السلام نے عطا کیا تھا، کروڑوں نیو ورلڈ آرڈر کچل جائیں گے اور فکر مدینہ کا جھنڈا ہر طرف لہراتا رہے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں نکلے؟ بہت طویل مضمون ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ یہ ان کے اس عظیمت کے راستے کی چند دلیلیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الکامل میں جلد نمبر 3 کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وجہ بیان کی، میں کیوں نکلا۔ ایک آج ڈاکٹر نالائق جیسے لوگ ہیں جو خود گھڑ کے کہیں کہ یہ امام حسین کا مقصد تھا کہ وہ اقتدار کے لیے گئے، وہ کرسی کے لیے گئے۔ میں نے کہا نہیں، امام تو راہ کربلا میں بتا رہے تھے اقتدار کے لیے نہیں، اسلامی اقدار کے لیے جا رہا ہوں، کرسی کے لیے نہیں، وہ تو آیت الکرسی کے نظام کے لیے جا رہے تھے۔ اب دیکھو یہ تیسری جلد کے اندر 408 صفحے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر موجود ہے، پوری سند ہے، وہ چین آف اتھارٹیز ساتھ ہے، یہ نہیں کہ غیب سے آواز آئی اور کسی نے آگے درج کر دی، یہ سینے سے سینہ ملا ہوا ہے، زباں کھلی ہے میرے نبی علیہ السلام کی، کان حاضر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تو وہی طریقہ جو ہمارے علماء و شیخ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح دلیل دینی ہے، اس طرح آگے چلنا ہے۔ حمید اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لوگوں تم پوچھتے ہو میں کیوں نکلا ہوں، مدینہ شریف مکہ شریف چھوڑ کے کربلا کے کانٹوں کی طرف میں کیوں آ گیا ہوں، مسجد نبوی شریف کے ممبر سے بڑی کرسی تو کائنات میں کوئی نہیں، میں پھر ان شہادتوں کے راستے پہ کیوں چلا ہوں؟ اے لوگوں سن لو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من رآ منکم سلطانا جائرا، یہ ہے فکر حسین، یہ بھنگ کے گھوٹے لگانے والوں کو کہاں میسر، یہ مولانا محمد نواز کے ملنگوں کو آئے گی، وہ ملنگ جو دھوئیں والے ہیں نہیں، یہ درویش جو مہمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے یہ سوچ ہے۔ فرمایا من رآ سلطانا جائرا، جس شخص نے تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پا لیا، کیسا ظالم، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال قرار دے، ناقضا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم، لوگوں میں گناہ پھیلائے۔ جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا، پھر اس کا آگے کردار کیا تھا، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، وہ چپ سرکار بن کے بیٹھ گیا، اس نے اس ظالم بادشاہ کو ہٹانے کے لیے کردار ادا نہیں کیا، نہ قول سے نہ فعل سے، بے فعل ولا قول، نہ قول سے اور نہ ہی فعل سے، کسی لحاظ سے اس نے اس ظالم بادشاہ کو ہٹانے کے لیے کردار ادا نہیں کیا۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، پر قیامت کے دن جہنم کے جس گڑھے میں اللہ اس بادشاہ کو گرائے گا، اسی میں اس خاموش رہنے والے کو بھی گرا دے گا۔ حامی ہونا، ووٹر ہونا، سپورٹر ہونا یہ دور کی بات ہے، صرف چپ رہنا، بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا،
یہ حدیث شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفاق کربلا میں پیش کی. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے جو سرکمسٹانسز ہیں، کرنٹ ایشوز ہیں، ان کے لحاظ سے اس کی تطبیق. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے حدیث پیش کی اور پھر یزید کے کرتوت پیش کیے کہ حدیث میں جس کی نشاندہی کی گئی وہ غلطیاں اب پائی گئیں. حسین مجبور ہے، اگر حجرے میں بیٹھا رہا تو پھر کل پوچھا جائے گا. امام حسین ان کوفی بے وفاؤں کے خطوط پر بھروسہ کر کے نہیں نکلے. ان کا جرم اپنی جگہ، لکھا پھر گئے. میرے امام ڈیوٹی پہ نکلے، جو ڈیوٹی ان کی اپنے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. اب دیکھو اس مقام پر کہتے الا انہا اولائی قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود وازروا الفساد واستأثروا بالفیء واحلوا حلالہ وحرموا حلالہ واستحلوا حرامہ. فرمایا یہ لوگ یزیدی ٹولہ یہ کون ہے؟ لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے. وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی بندگی چھوڑ دی ہے. وعطلوا الحدود، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا. لمٹ سیٹ بائی اللہ، حدود اللہ جن کا ادب احترام لازم ہے. اس یزید نے، اس ٹولے نے ان حدود کو معطل کر دیا ہے جس اسلام کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے طائف کے بازار میں پتھر بھی برداشت کیے تھے. ان حدود کو یزید نے معطل کر دیا. آج کا یزیدی ٹولہ کہتا ہے اس نے تو یہ کچھ نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، وہ امیر المومنین ہے، یہ ہے وہ ہے. امام حالات کا جائزہ خود پیش کر رہے ہیں. میرے نکلنے کی وجہ کیا ہے، میں کیوں نکلا ہوں، سبب کیا ہے؟ فرمایا یہ یزید کی خرابیاں ہیں. حلال کو حرام کہہ رہا ہے، حرام کو حلال کہہ رہا ہے. ازر الفساد، امن کا دشمن ہے، ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، حدود اللہ کو پھلانگ رہا ہے. اس کا زمان میرے ہوتے ہوئے آ گیا. مجھے فرمان میرے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پایا اور پھر اس کے خلاف نہ نکلا اس کا مواخذہ ہوگا. فرمایا حسین کسی لالچ کے لیے نہیں نکلا، حسین تو اپنے نانا جی کے دین پہ پہرا دینے کے لیے نکلا ہے. اب اس اگلا جملہ جو ہے اس میں درجنوں سوالوں کا جواب ہے، چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، محققین، مدرسین. اس سے اگلا جملہ امام نے خود سوالوں کا جواب دے دیا. کچھ لوگ پوچھتے فلاں صحابی کیوں نہ پہلے پہنچے، فلاں بعد میں کیوں نہ پہنچے، فلاں نے ایسے کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ فرمایا انا احق من غیری. ہر شخص مکلف ہے اپنے نصاب کے مطابق، اپنے ادراک کے مطابق. اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواسہ رسول نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حالات کا جائزہ لینے میں جو سبقت تھی وہ کسی اور کو نہیں ملی. سچوں کو، وفاداروں کو، جو انہوں نے یزید کو بھانپا وہ پہلے کوئی نہ بھانپ سکا. پہلے انہوں نے جو خطرات محسوس کر لیے اور پھر جو چیلنجز تھے اور جو خطرات تھے ان کے لحاظ سے روکنے کے لحاظ سے جو جرأت تھی. آج کے لیڈروں جیسے نہیں کہیں کہ پہلے وہ جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا، وہ کیوں نہیں نکلتا، میں کیوں نکلوں. امام حسین نے کہا انا احق من غیری، جو نصاب میں نے پڑھا ہے اس وقت کے لوگوں میں کسی نے نہیں پڑھا، جو قابلیت میری ہے وہ کسی کی نہیں،
جو ذمہ داری دین کو بچانے کی میری ہے وہ کسی کی نہیں. میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کروں گا, میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا, میں کسی کی طرف ہٹ یا اعتراض نہیں کروں گا. فرمایا زمانہ ایسا ہے کہ باطل سے ٹکرا کر دین بچانے کا جتنا حق میرا ہے اتنا کسی کا ہے ہی نہیں. اس واسطے کربلا جانے میں پہل کر رہا ہوں, ورنہ ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال. اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے. وہ کربلا میں جب مدینہ شریف سے آئے ہوئے اوفیا اصحاب نے کہا تھا, امام کہہ رہے تھے تمہیں چھٹی ہے چلے جاؤ. انہوں نے کہا نکیکم بے جواہنا و صدورنا فاذا متنا فقد قضینا ما علینا. امام ماتھے پہ تیر کھائیں گے, سینے پہ کھائیں گے. جب فوت ہوئے تو پھر چھٹی ملے گی, پہلے چھٹی نہیں. وہ 61 ہجری نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 64 ہجری وہ ہجون پہاڑی پہ لٹکے ہوئے عبداللہ بن زبیر نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک ہی مشن کے سپاہی اور ایک ہی وراثت کی خیرات لینے والے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کوئی تفاوت نہیں. آل اور صحاب کی فکر میں فکر ایک جیسی ہے, لیکن اس وقت کے زندہ انسانوں میں جو مرتبہ میرے امام حسین کا ہے اس صلاحیت کی بنیاد پر فرمایا انا احق من غیری, میں اوروں کے مقابلے میں خون دینے کا زیادہ حقدار ہوں, کنبہ قربان کرنے کا میں زیادہ حقدار ہوں, دین کے لیے زخم کھانے کا میں زیادہ حقدار ہوں, اس پردیش میں جا کر سب کچھ لٹانے کا میں زیادہ حقدار ہوں. کروڑوں سلام ہوں حسین تمہارے کردار کو. تم نے بغاوت نہیں کی, تم نے غدر نہیں کیا, تم نے ایک مجرم کو ناکوں چنے چبانے کے لیے کردار ادا کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جھاگ بھاگ جائے گا اور جھاگ کے نیچے خاموش پانی ہمیشہ زمین پہ رہے گا. یزیدیت جھاگ ثابت ہوئی, حسین کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں. اس وقت 18 کروڑ انسانوں کے نام میں لفظ حسین آتا ہے. اس وقت بھی جھاگ تھی وہ. امام نکلے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے کہا جو مفید ہے لوگوں کے لیے زمین میں دوام اسے ہی ملے گا, اسے ہی ملے گا. امام کی اطاعت, امام کی پیروی, امام کا ساتھ دینا اور چھوٹی موٹی غلطیاں نظر انداز کر دینا اس کا شریعت نے حکم دیا ہے. مگر جب لکڑ ہضم پتھر ہضم اور حلال کو حرام حرام کو حلال ایسا معاملہ شروع ہو جا, پھر امام حسین دیکھ رہے ہوں تو صبر کیسے کر سکتے تھے؟ بتائے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں؟ اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع شبیری, وہ نکل پڑے, ڈٹ گئے باطل سے. اور بخاری شریف میں پورا باب موجود ہے الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہم, کہ دین نصیحہ ہے, اخلاص, اللہ کے لیے اخلاص, اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اخلاص, ولائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے حکماء خلیفے ان کے لیے خیر خواہی, عوام کے لیے خیر خواہی. اب حدیث شریف میں جو امام ہے اس کی خیر خواہی کا حکم ہے, اس کا بھلا مانگو, اس کے خلاف نہ بولو, احتجاج نہ کرو, اس کا ساتھ دو. تو کچھ لوگ یہی لے کے کہتے ہیں پھر امام کیوں نکلے تھے یزید کے خلاف؟ تو بخاری کے اگلے مقام پر بلکہ ترجمۃ الباب میں ہی امام بخاری نے دلیل ذکر کر دی. فرمایا پہلی 2 اطاعتیں غیر مشروط ہیں, دوسری مشروط ہیں. الدین نصیحت للہ ولرسولہ, یہ ہر حال میں ہے. اور پھر ولائمۃ المسلمین, جو مسلمانوں کے امیر ہوں, خلفاء ہوں, حکمران ہوں, ان کا خیر خواہ رہنا. کب؟ آگے آیت سے استدلال کیا, فرما اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ اللہ اور رسول کے وفادار ہوں گے تم بھی وفادار بن جاؤ, اور جب وہ غدار بن جائیں تو تم بھی ان کو سیدھا کرنے کے لیے نکل کر آؤ. میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اقدام کیا ہے انہوں نے پرکھ لیا ہے
کہ یہ شخص جس وقت رب کا وفادار نہیں رہا اور اس قدر بے وفائی ہے کہ حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کہتا ہے، اس کا ایسا کردار ہے، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کسی لحاظ سے بھی ان پر کوئی گرفت، کوئی تنقید اور کوئی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ راہ عظیمت پر ہیں اور ایسی عظیمت انہوں نے اختیار کی ہے، بیک وقت ہر آزمائش سے گزرے ہیں، اس کے باوجود چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا تھا پھول، پھر بھی کھلا ہوا تھا عجب خوش مزاج تھا۔ ہر آزمائش آئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے ہر آزمائش پر اللہ کے فضل سے وہ پورے اترے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے اس اقدام کو پاپولیرٹی کتنی دی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت خود دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اب یزید کے خلاف میرے امام کا جو اقدام تھا کتنا عظیم اقدام تھا کہ اس کو رب ذوالجلال نے وہ مقبولیت دی کہ آج ہر طرف حسین حسین کی صدائیں نظر آ رہی ہیں۔ آج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جامعہ مدینۃ العلم، آستانہ عالیہ شرکپور شریف، آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف، آستانہ عالیہ بکی شریف، شیر اہل سنت زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، آستانہ عالیہ بکی شریف، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ، آستانہ عالیہ بکی شریف، علماء اہل سنت، مشائخ نقشبند، جامعہ مدینۃ العلم، فیضان اولیاء، ترجمان اہل حق حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، مرکزی ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان سٹیج پہ جلوہ گر ہوئے ہیں، اور ابھی آپ کا خصوصی خطاب شروع ہونے والا ہے، اس واسطے میں اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں نکلے اور ان کا اقدام کس نوعیت کا اقدام ہے، اس سلسلے میں صرف ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ البدایہ کے اندر جلد نمبر 8 میں 563 صفحے پر لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ کربلا میں تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط دے کر حضرت اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، کہا جاؤ میرے حسین کو یہ میرا خط دو۔ عبداللہ بن جعفر کتنی وفا سے، محبت سے، پیار سے پیغام بھیجتے ہیں اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ امام حسین آپ ہماری امیدوں کا محور ہیں، مرکز ہیں، اور ان حلقت الیوم طفئ نور الاسلام، اگر آپ شہید ہو گئے اسلام کا نور بجھ جائے گا، فإنک علم المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کا آپ جھنڈا ہیں، ورجال مومنین، مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، اس واسطے فلا تعجل بالسیر، آگے مت بڑھو، میرا خط پڑھ کے یہیں رکو، میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر ایک اور خط بھجوایا، خود بھی پہنچ گئے۔ اب ان عظیم لوگوں کے سامنے جہاں عقیدت، ارادت، محبت سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا جواب دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ واضح طور پر صفحہ نمبر 563 پہ وہ الفاظ موجود ہیں۔ جس وقت خط پڑھا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، فَأَبَا أَن يَرْجِعَ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، خط ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لائے ہیں اونو محمد، عظیم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مگر میں پیچھے نہیں مڑوں گا۔ کیوں؟ سنت توجہ کے ساتھ فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ وہ پہلی تقریر میں جو بچپن میں حدیث پڑھی تھی اس کا حوالہ دیا، اور یہاں کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وقد امرنی فیہا بامر، خواب میں میرے نانا جی نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے،
وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، قیامت تک کے دانشور کو بتانا میں کرسی کے لیے نہیں، میں تو نانا جی کی ڈیوٹی نبھانے کے لیے جا رہا ہوں. انا ماضٍ لَهُ، میں اس کے لیے جا رہا ہوں. یہ بولنے کے بعد فقال، وہ خط لانے والے انہوں نے پوچھا بتاؤ وہ ڈیوٹی ہے کیا؟ ڈیوٹی کا بھی تو ذکر کر دو، لفظوں میں وہ ڈیوٹی ہے کیا؟ فرمایا لا احدث بها احدا حتى القى ربي عز وجل. اس ڈیوٹی کا ذکر میں لفظوں میں کسی کے سامنے نہیں کروں گا یہاں تک کہ میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے گی. اتنا تقدس، اخلاص، عظیمت، بریوری، بہادری اور شجاعت کا یہ راستہ جو میرے امام کا راستہ ہے. یہ اختصار کے ساتھ میں نے اپنے مقالے کا وہ متن تمہارے سامنے پیش کر دیا. اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ حضرت ترجمان عالیہ کا خطاب شروع ہونے والا ہے. پھر اپنے استاد محترم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جس کے مزاج پاک میں سوز و گداز تھا، روئے سخن ہمیشہ سوئے حجاز تھا، نور حسن سے جس کا پر نور تھا ضمیر، فیض رضا سے جس کا رتبہ فراز تھا، وہ بن سجائے منبر اسرار کا خطیب، وہ خاموشی میں علم کی اٹھتی آواز تھا، جس سے ملا تدریس کو اس دور میں عروج، اہل فضل پہ جس کا سایہ دراز تھا، بکھی کی درسگاہ کا وہ صدر افتخار، شاہ جلال سے جسے راز و نیاز تھا، آصف جسے تھا درد دین رسول کا، وہ سوزے جاں یقیناً محمد نواز تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.